یہ پرانے وقتوں کا ذکر ہے جب بصرہ کے آس پاس چھوٹے گاؤں اور امیر بستیوں کی آبادیاں تھیں۔ انہی بستیوں میں ایک بوسیدہ سا مکان تھا جہاں فاروق نامی ایک شخص رہتا تھا۔ فاروق نہایت سادہ مزاج اور قناعت پسند انسان تھا۔ گھر کہنے کو اس کے پاس صرف مٹی کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ گھر میں غربت کے سائے یوں منڈلا رہے تھے جیسے صدیوں سے ان کا بسیرا ہو۔ عام حالات میں بھی وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا اور اپنے لیے یہی سب سے بہتر سمجھتا۔ اس کے گھر میں کل 4 افراد تھے: فاروق، اس کی بیوی اور 2 بچے۔ گاؤں والے اکثر فاروق سے پوچھتے، فاروق، تم ہر روز اتنی محنت کرتے ہو، پھر بھی تمہاری غربت ختم کیوں نہیں ہوتی؟ اس پر فاروق مسکرا کر کہتا، میں سکون کی دولت سے مالا مال ہوں۔ پیسوں کی دولت میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس قدیم گاؤں میں 2 طرح کے لوگ رہتے تھے۔ ایک طرح کے وہ لوگ تھے جو نہایت امیر تھے، جن کے محل نما گھر تھے اور ہر طرح کی آسائشیں ان کے گھروں میں موجود تھیں، اور وہ غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ جبکہ دوسری طرف گاؤں کے وہ غریب لوگ تھے جنہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے سخت محنت اور مزدوری کرنی پڑتی تھی۔ فاروق سفید پوش ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت گزار بھی تھا۔ اسے محنت کر کے جو کچھ بھی ملتا وہ صبر و شکر سے اپنے اور اپنے خاندان کا پیٹ پالتا۔ کبھی کبھی تو فاقے کی نوبت بھی آ جاتی۔ جب کبھی وہ کسی سے مدد مانگنے جاتا تو گاؤں کے امیر لوگ اس سے کہتے، تم تو بڑے اللہ کی عبادت گزار ہو اور کہتے ہو کہ پیسے کی دولت کچھ نہیں ہوتی، تو جاؤ اللہ سے جا کر روٹی مانگو، ہمارے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ امیر لوگوں کی یہ باتیں سن کر فاروق کا دل ٹوٹ جاتا، لیکن دل ہی دل میں وہ مسکرا کر کہتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، بس تھوڑا صبر اور۔ فاروق کی حالت ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی۔ پہلے وہ بھی کبھی بہت امیر ہوا کرتا تھا۔ اس کا بھی گاؤں میں ایک بڑا گھر تھا، وہ بھی کبھی بصرہ کے بازاروں میں تجارت کرتا تھا۔ اس کی دکان پر ہمیشہ رش لگا رہتا۔ وہ ہر کسی سے خوش اخلاقی سے بات کرتا اور دوسرے تاجروں کے مقابلے میں کم نفع رکھتا۔ اسی اخلاق کی وجہ سے ارد گرد کے تاجر اس سے جلتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک فاروق کی دکان بازار میں موجود ہے، ان کی دکان پر گاہک نہیں آئیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ فاروق کو بازار سے باہر نکال دیا جائے۔ ایک دن ان تمام تاجروں نے ملی بھگت سے ایک سوداگر جس میں فاروق کے پاس بھیجا۔ یہ سوداگر بھی ایک بہت بڑا تاجر تھا اور قافلوں کے ذریعے تجارت کو اپنا پیشہ بنا چکا تھا۔ جب وہ فاروق کے پاس آیا تو اس نے درویش کا روپ دھار رکھا تھا۔ اس نے فاروق سے کہا، میں دمشق شہر سے آیا ہوں، میں نے تمہارے کپڑے اور تمہارے اخلاق کی بہت تعریفیں سنی ہیں۔ میں تمہاری دکان کا سارا کپڑا خریدنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دمشق سے میرا دوسرا قافلہ آ رہا ہے جس کی قیادت میرا بھائی کر رہا ہے۔ اس کے پاس میرا سارا مال ہے۔ جیسے ہی وہ بصرہ آپ کے بازار پہنچے گا، میں اس سے رقم لے کر تمہیں ادا کر دوں گا۔ وہ شام تک پہنچ ہی جائے گا۔ فاروق نے اس شخص کو غور سے دیکھا اور کہا، بھائی، آپ بہت نیک آدمی لگتے ہیں۔ تجارت میں تھوڑا بہت ادھار تو چلتا ہی ہے۔ میں آپ کو اپنا سارا کپڑا دے دیتا ہوں، شام تک آپ مجھے میری رقم واپس کر دینا، لیکن تب تک آپ کو یہیں بیٹھنا ہوگا۔ اس سوداگر نے کہا، ہاں ہاں۔ قافلہ سب کچھ لے کر بصرہ کے بازار نکل گیا اور وہ بہروپیہ سوداگر فاروق کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہاں سے کیسے فرار ہو۔ کچھ ہی دیر میں عصر کی اذان ہونے لگی۔ وہ فاروق سے کہنے لگا، چلو بھائی، نماز پڑھتے ہیں۔ فاروق اس آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلا گیا۔ وہ دونوں مسجد میں ایک ساتھ داخل ہوئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد فاروق نے پیچھے دیکھا تو وہ سوداگر مسجد میں موجود ہی نہ تھا۔ اس نے اس تاجر کو بہت تلاش کیا، لیکن
इतने ज्यादा लोगों में वो कहीं नजर न आया। फारूक फौरन अपनी दुकान पर वापस पहुंचा, लेकिन वो सौदागर वहां भी मौजूद ना था। फारूक परेशान हो गया, लेकिन उसने सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ा और सुकून से अपनी दुकान पर बैठ गया। वो सोचने लगा कि शायद इस सौदागर का काफिला आ जाए, लेकिन ना किसी सौदागर की खबर मिली और ना ही कोई काफिला आया। अब उसे समझ आ चुकी थी कि वो बहरूपिया सौदागर उसे धोखा देकर सारा सामान लेके जा चुका है। जो फारूक कल तक एक खुददार और खुशहाल इंसान था, आज बेचारगी की तस्वीर बनकर खड़ा था। फारूक का सारा सामान अब लुट चुका था, लेकिन उसने एक बार फिर अल्लाह के फैसले पर शक नहीं किया। वो खामोशी से अपनी बीवी और बच्चों को लेकर गांव के बाहर एक झोंपड़ी में जा बसा। वक्त गुजरता गया, लेकिन फारूक की आजमाइश कम ना हुई। वो दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। गुर्बत की सख्तियों के बावजूद फारूक ने कभी अपना हौसला नहीं खोया। वो हमेशा अपनी बीवी और बच्चों से यही कहता, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, वो एक दिन ज़रूर इंसाफ करेगा। लेकिन अल्लाह ने अभी उसके लिए एक और बड़ी आजमाइश रखी थी। फारूक को लगता था कि शायद सब्र से हालात बदल जाएंगे, लेकिन आजमाइश अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी। फारूक के पास सर छुपाने के लिए भी जगह ना रही। हालात इतने बिगड़ गए कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोया करते। उसकी बीवी हर रात आंसू बहाती, मगर फारूक हमेशा उसे तसल्ली देता। बेगम, बेशक अल्लाह ने आजमाइश में हमसे सब कुछ ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे और अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखेंगे, वो एक दिन ज़रूर हमारी सुनेगा। बीवी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अगर आपका यकीन इतना मजबूत है तो मैं भी सब्र करूंगी। फिर एक दिन ज़ैन बिन अब्दुल रहमान, जो बसरा में एक बड़े ताजर के तौर पर जाना जाता था, बकरियों के एक रेवड़ का मालिक था। एक दिन उसने फारूक को अपने पास बुलाया और कहने लगा, पिछले कुछ दिनों से मेरी बकरियों का हिफाजत करने वाला चरवाहा कहीं गया हुआ है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल कर सकते हो, मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दूंगा। फारूक ने फौरन हामी भर ली। अब वो रोजाना अपनी लाठी उठाकर पहाड़ियों की तरफ निकल जाता और सारा दिन बकरियां चराता। अब गांव के लोग उसे फारूक चरवाहा कहकर पुकारने लगे थे। दिन भर की मेहनत के बाद उसे कुछ पैसे मिलते, जिनसे वो खाने का सामान खरीद कर घर ले जाता और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता। कभी कभी वो खुद भूखा रह जाता और सिर्फ पानी ही पीकर रात गुजारता, मगर हर वक्त वो अल्लाह पर भरोसा रखता कि वो ज़ात मेरे हालात ज़रूर बदलेगी। लेकिन फारूक की आजमाइश यहाँ ख़त्म नहीं हुई। एक दिन वो बकरियों को लेकर जंगल की तरफ गया। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर आराम करने लगा और कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां मौजूद नहीं थी। बकरियों को गायब पाकर वो फौरन उठा और इधर उधर तलाश करने लगा। उसने बहुत तलाश किया, मगर उसे जंगल में कहीं भी बकरियां ना मिली। जब कोई और चारा ना बचा तो उसने आसमान की तरफ देखा, ठंडी आह भरी और बोला, ऐ परवरदिगार, तू ही मालिक है, मेरी मदद फरमा, मेरे हाल पर रहम कर। इसके बाद वो सीधा ज़ुबैर के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर खौफ के असर नुमाया थे और सांस बेतरतीब थी। ज़ुबैर ने गुस्से से पूछा, फारूक, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियाँ कहाँ हैं? फारूक ने बेबसी से जवाब दिया, साहब, मेरी आँख लग गई थी, बकरियाँ जंगल में कहीं गुम हो गई हैं। मैं पूरी रात उन्हें तलाश कर लूँगा, आप मुझे कुछ वक्त दे दें। ज़ुबैर का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। मोहलत, तुम जानते हो बकरियां मेरे लिए कितनी कीमती थी। इतने में गांव के दूसरे लोग भी वहां आ गए। उनमें से एक कहने लगा, ये तो वैसे ही मनूस है, उसके पास जो चीज आती है ये इसे बर्बाद ही कर देता है। ज़ुबैर ने गुस्से में कहा, फारूक, कहीं से भी मेरी बकरियां ढूंढ कर लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। फारूक ने बेबसी से कहा, साहब,
میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کا نقصان کیسے پورا کروں؟ جس پر زبیر نے اپنا آخری فیصلہ سنایا، جب تک میرا نقصان پورا نہیں ہو جاتا تب تک تم میری غلامی کرو گے۔ فاروق کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو گاؤں کے ظالم لوگ اسے چور کہہ کر مار ڈالیں گے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور کہا، ٹھیک ہے، مجھے آپ کی غلامی قبول ہے۔ اب فاروق کی زندگی پہلے سے بھی بدتر ہو گئی۔ وہ سارا دن زبیر کا ہر کام میں لگا رہتا۔ رات کو جب تھکا ہارا گھر پہنچتا، وہ اتنا تھک جاتا کہ بچوں سے بات کرنے کی بھی ہمت نہ رہتی۔ وہ راتوں کو اللہ کے سامنے گر گڑا کر دعا کرتا، یا اللہ، میرے حال پر رحم فرما، اب سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہ ہو، میرے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ زبیر کے پاس کام کرتے ہوئے فاروق کو 1 سال مکمل ہو چکا تھا اور اس نے پوری محنت اور لگن سے ہر کام کیا تھا۔ زبیر کو محسوس ہوا کہ فاروق نے اس دن جھوٹ نہیں بولا تھا، بکریاں واقعی کہیں کھو گئی تھیں اور اس نے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے 1 سال غلامی کی زندگی گزاری۔ زبیر کے دل میں رحم آ گیا۔ اس نے کہا، فاروق، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اگر کبھی تمہارے پاس پیسے ہوں تو میرا نقصان ادا کر دینا، اور اگر نہ ہو تو میں تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں۔ فاروق کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے زبیر کا شکریہ ادا کیا اور فوراً گھر پہنچا۔ بیوی بچوں سے خوش ہو کر کہنے لگا، زبیر نے مجھے آزاد کر دیا ہے، اب میں کہیں اور روزگار تلاش کروں گا اور اپنے حالات بدلنے کی کوشش کروں گا۔ پھر وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر دمشق شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا، جب تک حالات نہ بدلیں گے واپس نہیں آئے گا۔ گاؤں کے لوگ اسے تانا دینے لگے، دیکھو یہ چرواہا جو کل تک امیروں کا غلام تھا، اب خود امیر بننے کا خواب لیے پردیس جا رہا ہے۔ لیکن فاروق نے لوگوں کی باتوں کو صبر سے برداشت کیا، خاموشی سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دمشق پہنچ کر وہ ایک معمولی سی جھونپڑی میں رہنے لگا اور بازار میں مزدوری کرنے لگا۔ ایک دن مزدوری کی تلاش میں وہ بازار میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا کہ اچانک ایک شخص نے اسے آواز دی۔ وہ شخص بظاہر کافی امیر لگ رہا تھا۔ فاروق فوراً اس کے پاس گیا اور کہا، جی حضور، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جیسے ہی اس شخص نے فاروق کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں سے ندامت جھلکنے لگی اور وہ اپنے آپ کو بھول گیا۔ یہ وہی بہروپیہ تھا جو برسوں پہلے بصرہ کے بازار میں فاروق کو لوٹ چکا تھا، لیکن اب یہ سوداگر راہ راست پر آ چکا تھا۔ وہ ہر رات جب عبادت کرتا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا، تو نے ایک بندے کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، تیری عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک تو اس اللہ کے بندے کا حق واپس نہ کرے گا، تیرے حال پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج قسمت اسے فاروق کے سامنے لے آئی تھی۔ وہ سوداگر فاروق کے قدموں میں گر پڑا اور رونے لگا، فاروق، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے بہت بڑا ظلم کیا۔ فاروق حیران و پریشان کھڑا تھا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سوداگر کیوں اس کے قدموں میں گر کر رو رہا ہے۔ بازار کے لوگ حیران تھے کہ آخر اتنا بڑا اور امیر سوداگر ایک عام آدمی کے قدموں میں کیوں گر کے رو رہا ہے۔ سوداگر فاروق کو اپنے ساتھ دکان کے اندر لے گیا، دروازہ بند کیا اور آہستہ سے بولا، میں وہی ہوں جس نے بصرہ میں تم سے دھوکہ کیا تھا اور تمہارا سارا مال لوٹ کے لے گیا تھا۔ سوداگر نے روتے ہوئے کہا، میں نے یہ سب بصرہ کے بازار کے تاجروں کے کہنے پر کیا تھا، وہ تم سے حسد کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ تم بصرہ چھوڑ دو، اس لیے انہوں نے مجھے اکسایا، میں نے تم پر یہ ظلم کیا۔ شروع میں مجھے کوئی افسوس نہ ہوا، مگر پھر میرا ضمیر جاگ اٹھا۔ میں جب بھی رات کو سونے کی کوشش کرتا، خواب میں دیکھتا کہ تم نے میرا گریبان پکڑ رکھا ہے، کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں اللہ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ ان خوابوں نے مجھے چین نہ لینے دیا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، بصرہ کے بازاروں میں، گلیوں میں، ہر جگہ، مگر تمہارا کوئی نشان نہ ملا۔ جو تاجر تم سے پہلے حسد کرتے تھے، وہ تمہاری کوئی بات
बताने को तैयार ना हुए। आखिरकार मैंने अपने रब से गिड़गिड़ा कर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे अपने उस बंदे से मिला दे ताकि मैं उसका हक उसको वापस कर सकूं। आज अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। फिर वो फारूक का हाथ थाम कर कहने लगा, भाई, ये पूरी दुकान अब तुम्हारी है। तुम्हारे माल से मैंने जितना कमाया, जितनी चीजें खरीदी, वो सब कुछ तुम्हारा है। ये उस घर की चाबियां हैं जो मैंने उस दुकान से कमा कर खरीदा है। वो ताजिर फारूक के कदमों में गिर गया और उसने उससे माफी मांगी। फारूक एक रहमदिल इंसान था। उसने फौरन उस सौदागर को माफ कर दिया। सौदागर बाजार में बाहर आया और लोगों को जमा करके ऐलान किया, लोगों, इस दुकान का असल मालिक यही शख्स है। आज से ये इस दुकान पर बैठेगा। उसके बाद जब वो सौदागर जाने लगा तो फारूक ने उसे रोक लिया और कहा, ऐ दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसा करो कि तुम यही मेरे पास ही रुक जाओ और मेरे साथ ही काम कर लो। यकीनन तुमने मेरे साथ ज्यादती की है, लेकिन तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस भी कर दिया। शायद इतना कुछ ना कमा पाता जितना तुमने मेरे माल से कमा कर मुझे लौटाया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे कारोबार में शरीक हो जाओ और अब ये सब तुम पर हलाल भी होगा। इस सौदागर ने फारूक की बात मान ली और दोनों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने इतनी मेहनत की कि वो दमशक के सबसे अमीर ताजिर बन गए। फारूक की बीवी और बच्चे अब खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, जब कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, हर तरफ ना उम्मीदी और अंधेरा छा गया हो, तो उस वक्त अल्लाह की ज़ात पर पक्का यकीन और भरोसा रखना चाहिए। यही सच्चा ईमान है और उसका बदला अल्लाह ताला ज़रूर देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का बेहद शुक्रिया।